کا نہیں ہے، تجھے اللہ نے دیا ہے، اس میں سے مجھے دے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں پنجتن پاک دی خیر ہوئے، وہ مشرک ہے، غیر اللہ کے نام پہ مانتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا حرام ہے، اور نظر نیاز نفقہ خرچ کرنا منتیں ماننا وہ عبادت ہے خالص اللہ عز و جل کی۔ جب بھی اس کا رخ اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف کیا جائے گا انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ بندوں کی دی ہوئی ہر خیرات اور مانی ہوئی ہر نظر کو جانتا ہے، لہٰذا ان کو خوب جزا دے گا جو اس کی رضا میں خیرات اور نظر مانیں گے۔ ثابت ہوا نظر ماننا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ نیاز دینا، خیرات دینا، صدقہ کرنا، پیسے دینا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اور جب یہ غیر اللہ کے لیے دی جائے، پیر بھی تعویذ دیتا ہے نا، پیر جی میں ٹھیک ہو جاؤں تو کیا کروں؟ کچھ نہ کرنا، 100 روپے کا تیل بابے کے چراغ میں ڈال دے۔ اے بابا اللہ اندر نہیں ہے جو بار چراغ لا کے دیتے ہیں۔ اللہ کئی درباروں پہ ہم گئے، پکی خبر ہے، بند خبر ہے، اوپر پنکھا چل رہا ہے، دیکھا یا نہیں دیکھا اپنے انڈیا پاکستان میں؟ پکی خبر بند اور اوپر پنکھا چل رہا ہے۔ بھئی عقل کے اندھو اگر اندر گرمی ہے تو کم از کم سوراخ تو کرو، ہوا تو جا نہیں رہی۔ اب بند خبر میں پنکھا چل رہا ہے۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر میں جنت کی ہوا آ رہی ہے، اسے تمہارے پنکھوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر میں جنت کے نور کی روشنی ہو چکی ہے، اسے تمہارے دیوں کی ضرورت ہے۔ تم یہ دیے جلا کر پنکھے چلا کر کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہ کون سی پارٹی میں؟ اللہ کے ولیوں کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ بن جاتا ہے، اور جہاں جنت کا باغ بن جائے وہاں پنکھے چلانے کی ضرورت، وہاں دیے جلانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ، جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے تو وہ اس نظر کو پورا کرے، ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، اور جس نے نظر مانی کہ اللہ کی بغاوت کرے گا وہ اپنی نظر کو پورا، یاد کر لو اللہ، جس نے یہ نظر مانی میرا یہ کام ہوگا تو بابے کے دربار پہ دیگ بانٹوں گا، یہ معصیت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، وہ اپنی نظر کو پورا نہ کرے، اللہ سے ڈر کر معافی مانگے۔ جس نے نظر مانی اللہ کی عبادت کی وہ اپنی نظر کو پورا کرے، اور جس نے نظر مانی میں اس کام کے پورا ہونے پر یہ اس دربار پہ اتنی تعمیر کرواؤں گا، یہاں اتنا چندہ دوں گا، یہاں عرس لگواؤں گا، یہاں ننگے پاؤں چل کر آؤں گا، دیکھا نا ننگے پاؤں سبز چولے والے چل کر جاتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ احترام ہے۔ جوتی پہن کر بابا جی کے دربار پہ نہیں آنا۔ تم بابے کے دربار کی بات کرتے ہو، محمد رسول اللہ جوتی پہن کے بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا میرے نبی جوتی میں نماز پڑھتے تھے؟ قالت نعم، کہا ہاں جوتی میں نماز پڑھتے تھے۔ سلام پھیرا میرے آقا نے، دوران نماز اپنی جوتی اتار دیجیے۔ سلام پھیرا تو کیا دیکھا؟ صحابہ میں سے سبھی جوتی اتار چکے۔ اب یہ نماز یا مسجد نبوی کی ہے یا بیت اللہ کی ہے؟ تم اپنے درگاہوں اور اپنے بنائے ہوئے مورتیوں کی عزت کو بیت اللہ سے بڑھانا چاہتے ہو کہ وہاں پر ننگے پاؤں جانا ہے؟ نظر مانی ہے۔ ہمارا گاؤں عبدالحکیم بہت بڑا میلہ لگتا ہے، انڈیا سے جماعتیں آتی ہیں، اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، ننگے قدموں اتر کر جاتے ہیں۔ بیت اللہ کا وہ احترام نہیں ہے جو ان قبروں کے لیے تم نے احترام بنا لیا۔ آقا نے پوچھا میرے صحابہ تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ کہا آقا آپ نے دوران نماز اتار دیجیے۔ کہا میرے صحابہ مجھے تو جبرائیل نے بتایا تھا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی لگی ہے، اتار دیجیے۔ کہا آقا آپ کو جبرائیل نے بتایا، آپ نے جوتیاں اتاری، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا نے اتار دی۔ ہم نے آپ کی محبت میں اتار دی، ہم نے آپ کی اتباع میں اتار دی۔
بیت اللہ مسجد نبوی کچی زمینیں تھیں، کچی زمینیں، میرے نبی یہاں جوتیوں سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور آج بیت اللہ کو چھوڑ کر جتنی درگاہیں بنائی گئی ہیں وہاں پر نظر و نیاز بھی ہے، وہاں پر منتیں بھی ہیں. ابھی میں پرسوں ہی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا، پشاور میں ایک دربار ہے اور اس نے باقاعدہ انٹرنیٹ پہ پوری تصویر آئی ہے، درخت لگا ہوا ہے اور اس پہ ہزاروں کیلیں لگی ہوئی ہیں. پیر کیل شاہ، وہ کیل شاہ کا کام کیا؟ جس کے دانت میں درد ہو وہ وہاں آتا ہے، کیل اس درخت پہ گاڑ دیتا ہے، اس کے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے. ضرور کسی ڈینٹل سرجن سے اس کی لڑائی ہوئی ہوگی، اس کے مقابلے میں اس نے یہ کہا تھا اگر اتنا دانتوں کا آرام کیلے گاڑنے سے آ جائے، یہاں لے آؤ مستوصف میں بھرتی کرا دیں گے، یہاں کا علاج بڑا مہنگا ہے. یہ بکواس ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے کسی دربار کے چراغ میں نہ تیل ڈالنے سے آرام آتا ہے، نہ کسی دربار میں کیلے گاڑنے سے آرام آتا ہے. آرام دینے والا وہ اللہ عز و جل. اور جب بھی پناہ مانگو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فاستعذ باللہ. ہمارے ہاں منتیں کیسے چلتی ہیں؟ صبح صبح گاڑی والا نکلتا ہے، ڈرائیور کمائی کرنے سے پہلے رات کی بچی ہوئی کمائی میں سے پہلے بابا جی کے غلے میں پیسے ڈال کے ہاتھ مانگتا ہے، بھلی کرنا اے پلی کرن دے قابل ہوتا تے مٹی دے تھلے دفن ہوتا، یہ باہر نہ پیا ہوتا. اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا 4 بندے اسے ننگا کر لیتا، یہ آرام سے پڑا رہتا. اس کی بیوہ عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر کے اس کے بستر پہ سونپی، یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو آرام سے پڑا رہتا. اس مردے سے ڈرتے ہو کہ اگر اس بابے کی نیاز نہ دی گاڑی کلٹی کر دے گا. اس کی تو زندگی اپنی کلٹی ہوگی، گاڑی کیا کلٹی کرے گا. جب بھی مصیبت میں پناہ مانگنی، قرآن کہتا ہے فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ. انہ هو السمیع البصیر. اس کی پناہ میں کیوں آؤ؟ وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہے. جو منو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا وہ کسی کے حالات نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے. اس کا تو پتہ اس زندگی سے کٹ جاتا ہے، وہ تو اگلے جہان کے سفر پہ نکل جاتا ہے. قرآن حکیم کا دوسرا مقام سنیے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اور دعا کرے کہ اے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں. مصیبت میں بزرگوں کو نہ پکارو، باپوں کے نام کی فریادیں نہ دو، اس رب کو پکارو جس نے سب پر موت کو طاری کیا اور وہ موت سے پاک ہے. وہ موت سے پاک ہے، نہ اسے موت، نہ اسے نیند، نہ اسے اونگ. اس کی پناہ میں آؤ جس کی پناہ سے بڑی پناہ قل اعوذ برب الفلق، آسمانوں کے رب کی پناہ. اور جو رب کی پناہ میں آ جائے اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں. جو یہ سعودیہ کے ماحول کو ہی رکھ لو، جو کسی امیر کا مکفول ہو انہوں ماڑا بندہ ہاتھ پا سکتا ہے؟ اس کا کفیل امیر ہے، 1 منٹ میں خروج بنوا دے گا. دنیا کی سمجھانے کے لیے مثال، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. جو اپنے رب کی پناہ میں آ جائے، جس کا والی وارث اللہ بن جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، اس کا کچھ کوئی بگاڑ سکتا؟ جب نہیں بگاڑ سکتا تو پھر مصیبتوں میں گاڑی چلاتے ہوئے آگے جوتی نہ باندھو، کالی ٹاکیے نہ باندھو، گھر پہ کالی ہنڈیاں نہ رکھو، گلے میں منکے نہ ڈالو، بلکہ کہو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ کی پناہ، لوگوں کے رب کی پناہ، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ، لوگوں کے پالن ہار کی پناہ، لوگوں کے معبود برحق کی پناہ.
اور جو اللہ کی پناہ